ہم روزانہ خبروں میں پاک افغان بارڈر اور مہاجرین کی واپسی یا پھر دہشت گردی کے حوالے سے بے شمار کہانیاں سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو دہائیوں سے ہماری روزمرہ کی بحث کا حصہ بنا ہوا ہے۔ جی بالکل، روزانہ کی بحث کا حصہ تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام خبریں اکثر بہت سطحی ہوتی ہیں۔ سطحی اور بہت زیادہ جذباتی بھی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس شور اور سنسنی خیز سرخیوں سے تھوڑا پیچھے ہٹیں اور صورتحال کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لیں۔ اور اس مقصد کے لیے آج ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست ماخذ موجود ہے، محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی جامع اور تجزیاتی کالم۔ بالکل، اور یہ کالم پاک افغان تعلقات کی پیچیدگیوں کی اصل جڑوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس نشات کا ہمارا مشن یہ ہے کہ جذبات سے ہٹ کر ہم یہ سمجھیں کہ ان دو پڑوسی ممالک کے مسائل دراصل شروع کہاں سے ہوئے اور کیا واقعی ان کا کوئی پائیدار حل موجود ہے۔ دیکھیں، اس گفتگو کی سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ ہم صرف اس پر توجہ نہیں دیں گے کہ اس وقت سطح پر کیا ہو رہا ہے، مطلب ہم اسٹرکچرل وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ہم صرف کیا ہو رہا ہے پر نہیں، بلکہ کیوں ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ 100%۔ جب ہم تاریخ، جغرافیہ اور عالمی سیاست کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ موجودہ حالات صرف چند سال کی پالیسیوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہم یہاں اس کالم کی بنیاد پر ان تمام سیاسی اور تاریخی حقائق کا بالکل غیر جانبداری سے جائزہ لیں گے۔ بالکل، کیونکہ ہم کسی خاص بیانیے کی حمایت نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد صرف اس بڑی تصویر کو ڈی کوڈ کرنا ہے جو عموماً روزمرہ کے خبروں میں گم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس بڑی تصویر کو سمجھنے کے لیے میرا ماننا ہے کہ ہمیں اس بنیادی حقیقت سے شروع کرنا چاہیے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور وہ حقیقت ان صدیوں پرانے رشتوں کی ہے۔ پاکستان اور افغانستان یہ صرف دو ایسے ملک نہیں ہیں جن کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ محض ایک سرحدی لکیر کا معاملہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان صدیوں پر محیط تاریخی اور ثقافتی روابط ہیں۔ جب ہم بارڈر کے دونوں طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی جیسے قبائل اور ایک ہی جیسی زبانیں ملتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ سرحد کے آر پار پھیلے ہوئے خاندان ملتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا قدرتی اور نامیاتی رشتہ ہے جو جدید دور کی قومی ریاستوں کے تصور سے بہت پہلے کا موجود ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن فاروق راشد اپنے کالم میں اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ گہرے سماجی اور ثقافتی روابط پچھلی 4 دہائیوں میں ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال میں تبدیل ہو گئے۔ اور اگر ہم اس تبدیلی کے ٹرننگ پوائنٹ کی بات کریں تو وہ یقیناً 1979 کا سال تھا۔ سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت۔ بالکل۔ اس مداخلت نے صرف افغانستان کا ہی نہیں بلکہ پورے خطے کا جغرافیائی اور سیاسی نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، بلکہ اس ایک واقعے نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس نے لاکھوں لوگوں کو اپنی جگہ سے بے گھر کیا۔ اور جب ہم افغان جنگ کی بات کرتے ہیں تو اکثر صرف عالمی طاقتوں کے تصادم کو دیکھتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر اس کا سب سے بڑا نتیجہ ایک بہت بڑے ڈیموگرافک شفٹ کی صورت میں نکلا۔ اصل میں لاکھوں کی تعداد میں افغان شہریوں نے سرحد پار کر کے پاکستان کا رخ کیا۔ اور یہ وہ بات ہے جس نے سیکیورٹی اور سماجی ڈائنامکس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کالم میں خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان نے ان لاکھوں مہاجرین کو خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی تھی۔ انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر، لیکن اس وقت شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ صورتحال دہائیوں تک طویل ہو جائے گی۔ میں اسی بات پر حیران ہو رہی تھی کہ جب آپ لاکھوں لوگوں کو ایک عارضی بنیاد پر پناہ دیتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہوتی تو وہ عارضی کیمپس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستقل بستیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وقتی انسانی ہمدردی کا فیصلہ کس طرح ملک کے سماجی اور سیکیورٹی ڈھانچے پر مستقل اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی تنازع اتنا طویل ہو جائے تو اس کے اثرات ہر سطح پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور پھر سیکیورٹی کے چیلنجز پیدا ہونا شروع ہوئے۔ فاروق راشد کی دلیل یہاں بڑی واضح ہے کہ افغان مہاجرین کی اس بے پناہ آمد کے ساتھ خطے میں صرف لوگ ہی منتقل نہیں ہو رہے تھے۔ جی، ایک پورا وار ایکو سسٹم شفٹ ہو رہا تھا۔ بالکل۔ 1980 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس جنگ کے دوران خطے میں اسلحے کی ریل پیل شروع ہوئی۔ شدت پسندانہ نظریات تیزی سے پروان چڑھے۔ اور یہ وہ نظریات تھے جنہیں اس وقت عالمی طاقتوں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اس پورے عمل نے پاکستان کے اندر ایک ایسے کلاشنکوف کلچر کی بنیاد رکھی
جس نے ہمارے اپنے معاشرے کو براہ راست متاثر کیا۔ یہ کلیشنکوف کلچر اور اس کے ساتھ منشیات کی سمگلنگ، یہ وہ دو عوامل ہیں جنہوں نے ہمارے شہری اور دیہی علاقوں کو ایک نئے سیکیورٹی چیلنج میں دھکیل دیا۔ کالم میں غیر قانونی اسلحے اور ہیروئن کی تجارت کے پھیلاؤ کا ذکر بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ جب ایک طرف جنگ چل رہی ہو اور دوسری طرف ایک کھلی سرحد ہو تو بلیک مارکیٹ کا وجود میں آنا ایک فطری امر ہے۔ اور کھلی سرحد سے یاد آیا، اب ہم اس نشست کے سب سے حساس موضوع کی طرف آتے ہیں، یعنی ڈیورنڈ لائن یا پاک افغان بارڈر کی حقیقت۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ڈیورنڈ لائن کی ڈائنامکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تاریخی طور پر یہ ایک سافٹ بارڈر رہا ہے، کیونکہ سرحد کے دونوں اطراف ایک ہی قبائل آباد ہیں۔ بالکل، اس لیے طویل عرصے تک وہاں کے مقامی لوگوں کا بغیر کسی ویزے کے آنا جانا ایک روایتی حق سمجھا جاتا تھا۔ ریاست نے بھی اس قبائلی روایت کا احترام کیا اور وہاں باقاعدہ باڑ لگانے سے گریز کیا۔ لیکن جب حالات بدلے تو اسی سافٹ بارڈر پالیسی کا سب سے زیادہ فائدہ شدت پسندوں اور اسمگلروں نے اٹھایا۔ صحیح کہا آپ نے۔ جو چیز کبھی ایک ثقافتی سہولت تھی، وہ جدید سیکیورٹی کے دور میں ایک بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ جب آپ کے پاس ایک ایسی طویل سرحد ہو جہاں مؤثر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے دہشت گرد بآسامی نقل و حرکت کر سکتے ہیں اور اربوں روپے کی اسمگلنگ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اور کالم کے تجزیے کے مطابق بارڈر کے اسی خلا نے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا، اور جب یہ عناصر مضبوط ہوئے تو پاکستان کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے۔ یہ ایک ایسا دردناک پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہم نے دہشت گردی سے بے پناہ جانی اور مالی نقصانات اٹھائے ہیں، ہزاروں جانوں کی قربانی اور اربوں ڈالر کا نقصان۔ یہ قیمت واقعی ناقابل تصور ہے۔ خاص طور پر 9/11 کے بعد کے حالات پر نظر ڈالیں تو دہشت گردی ایک بقا کا مسئلہ بن گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کا رک جانا اور سیکیورٹی پر بے پناہ اخراجات نے معیشت کی جڑوں کو ہلا دیا۔ اور جانی نقصان کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے جو اکثر ہماری بحثوں میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ مہاجرین کی دہائیوں تک موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ مقامی وسائل پر غیر معمولی دباؤ پڑتا ہے۔ بالکل، کالم میں بہت واضح ذکر ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صحت اور تعلیم کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا، وہ اس اضافی آبادی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ مزید یہ کہ غیر قانونی تجارت نے ہماری مقامی صنعتوں کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے جو مجھے اس کالم میں خاص طور پر متوجہ کر گئی۔ آپ کالم نگار کی اس متوازن رائے کی بات کر رہی ہیں نا، کہ اس ساری خرابی کی وجہ صرف پاکستان یا افغانستان نہیں ہے؟ جی بالکل، کالم نگار کی کریٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس خطے میں جو کچھ بھی خراب ہوا وہ صرف ان 2 ممالک کی پالیسیوں کا نتیجہ تھا، تو ہم تاریخ کے ایک بہت بڑے حصے کو نظر انداز کر رہے ہوں گے۔ یہ نقطہ سننے والوں کے لیے ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ الزام تراشی کے بجائے ہمیں مسئلے کی اصل وسعت کو سمجھنا ہوگا۔ اس آگ کو بھڑکانے میں عالمی طاقتوں کی مداخلت اور علاقائی سیاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ پوائنٹ مجھے کافی مختلف اور اہم لگا۔ عموماً جب اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو سارا فوکس 2 طرفہ الزام تراشی پر ہوتا ہے۔ کابل اسلام آباد کو الزام دیتا ہے اور اسلام آباد کابل کو۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سرد جنگ کے دوران اور پھر 9/11 کے بعد عالمی طاقتوں نے اس خطے کو اپنے جیو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پھر ایک خلا چھوڑ کر نکل گئیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ خرابی بیرونی مداخلت اور اندرونی کمزوریوں کا ایک ملغوبہ ہے۔ بالکل، اور جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مسئلہ بین الاقوامی سطح پر بھی جڑا ہوا ہے تو ہمارے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کالم کا تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں ممالک کے لیے حقیقت پسندانہ راستہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانا بند کریں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ ان تمام چیلنجز کے باوجود کالم میں پاکستان کے اس مثبت کردار کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو اس نے مسلسل ادا کیا ہے۔ جی، پاکستان نے لاکھوں مہاجرین کو دہائیوں تک تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کیں اور عالمی سطح پر امن کی کوششیں بھی جاری رکھیں۔ یہ ہمدردی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو مسئلے کے طور پر دیکھنے کے بجائے حل کے طور پر دیکھیں۔ اصل میں یہی وہ اہم موڑ ہے جو اس گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو ایک مستحکم اور پرامن افغانستان دراصل پاکستان کے سب سے بڑے مفاد میں ہے۔
کیونکہ اگر افغانستان مستحکم ہوتا ہے تو اس کے براہ راست مثبت اثرات پاکستان پر پڑیں گے ہماری مغربی سرحد محفوظ ہوگی، اور سب سے بڑھ کر وسطی ایشیا تک تجارت کے راستے کھلیں گے۔ اس لیے مستقبل کی حکمت عملی بہت واضح ہونی چاہیے۔ یعنی پاکستان کو اپنی سرحدی پالیسی، معاشی حکمت عملی اور سفارتکاری کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، بارڈر مینجمنٹ کا مقصد لوگوں کا راستہ روکنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قانونی تجارت کو فروغ دینا اور مشترکہ سیکیورٹی تعاون کو بڑھانا ہونا چاہیے۔ اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مجھے کالم میں لکھی گئی ایک لائن بہت یاد آ رہی ہے، جس پر میں خاص طور پر زور دینا چاہوں گی۔ وہ کون سی لائن؟ کیا جا سکتا مگر تعلقات کو بہتر ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! واقعی ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ دونوں طرف کے عوام اب صرف امن اور خوشحالی چاہتے ہیں، لہٰذا سیاسی قیادت اور عوام کو نفرت کے بجائے اعتماد کو فروغ دینا ہوگا۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان دو ممالک کا جغرافیہ اٹوٹ ہے، تو ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا مستقبل میں تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی معیشت اور تجارتی راستوں کی نئی سے بندیاں ان ممالک کو اس بات پر مجبور کر دیں گی کہ وہ اپنی طویل سرحد کو تقسیم کی لکیر کے بجائے پورے ایشیا کی معاشی بقا کے ایک نئے پل میں تبدیل کر دیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو مستقبل کے کئی نئے زاویے کھولتا ہے۔ کیا یہ سرحد دوریاں بڑھائے گی یا معاشی ترقی کا پل بنے گی؟ اس فکر انگیز سوال پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ ہم آج کے اس نشست کا یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو نے حقائق کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اگلی مرتبہ ایک نئے تفصیلی جائزے کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔